ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، یہیں عمارتیں بناتے ہیں، یہیں سب کچھ کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سب کچھ کر کے. Who is the rahmat for this alam and this alam. I was 7 or 8 years old when these verses kept me awake for I don't know how many days. My mother got concerned. کہتی کیا ہوا ایسا؟ اول المسلمین، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کو تسلیم میں نے کیا تھا. یا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ابھی تک کی سب سے خوبصورت فلسفی کسی بھی دنیا میں کسی بھی شخص نے ریکارڈڈ مین کائنڈ ہسٹری میں جو سب سے خوبصورت فلسفی، بلیورز، نان بلیورز، ایسٹرنز، ویسٹرنز، ناردرنز، سدرنز، ایوری بڈی ان دا ورلڈ جس فلسفی کو سب سے خوبصورت فلسفی تسلیم کرتے ہیں، اس فلسفی کا کیا نام ہے؟ اس فلسفی کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ میں نے پہلے لکھ دیا. چیٹ ونڈو کھلی ہوئی ہے نا؟ یس، چیٹ ونڈو اوپن. دنیا کی سب سے خوبصورت فلسفی کیا ہے جس کو دنیا کا ہر شخص مانتا ہے؟ رحمت للعالمین. کیوں؟ بیکاز دیٹ از دی اونلی فلسفی دیٹ میکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even in non-believers books the most influential person mankind's history has ever recorded. دنیا کا کوئی بھی شخص اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ the most influential person in the history of mankind is our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Why? Because he expressed the philosophy that ایک ہوتا ہے عالم ارواح، ایک ہوتا ہے عالم اسباب، ایک ہوتا ہے عالم برزخ. ان کے مابین بھی کچھ عالم ہوتے ہیں لیکن بیسکلی 3 کلاسیفیکیشنز ہیں. عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا میں آنے سے پہلے، یہ میں بلیورز کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں آنے سے پہلے تمام تر سولز گیدر ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہے ہماری ایگزسٹنس آن ارتھ، اور یہ ہے ہمارا ان 3 عالمین میں پوری کل کائنات بستی ہے. یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. یہ ہمارا ٹرانزٹ ہے. ٹرانزٹ کہتے ہیں کس کو؟ جو سفر کے دوران قیام ہوتا ہے. The layover or the temporary stay during a journey is called transit. If I am going to the United States through Qatar Airways, تو عموماً جس ملک کی ایئر لائن ہوتی ہے وہ اپنے ملک میں ایک لے اوور دیتی ہے، وہاں پہ وہ جہاز کو ریفیول بھی کرتے ہیں، جہاز کی تھوڑی بہت سروس کر دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کرتے ہیں، اور اپنے ملک کا ایک لوگوں کو ایئرپورٹ کا سٹے بھی دے دیتے ہیں. ہر ایئر لائن اپنے ملک میں ٹھہرتی ہے، اس ٹھہرنے کو ٹرانزٹ کہتے ہیں. So if I am headed to some place and I stop somewhere in the middle for a while, take a layover, that is called transit. تو جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک کا، یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس میں، اور یہ ہمارا فنیشنگ لائن ہے جو ہم نے ٹچ کرنی ہے. یہ جو معمولی سا بیچ میں ہمارا کچھ برسوں کا نہ ہونے کے برابر ایلوژن ہے، اس کو ہم زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، یہیں عمارتیں بناتے ہیں، یہیں سب کچھ کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سب کچھ کر کے اچانک سے ڈیتھ ہیپنس اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم تو ٹرانزٹ کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ ٹرانزٹ صرف اور صرف اس مقام، اس انٹری پوائنٹ، یہ انٹری پوائنٹ ہے ٹو دا فائنل ڈیسٹینیشن. اس انٹری پوائنٹ پہ ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے. اس چیک پوسٹ پہ کچھ باقاعدہ طور کے اوپر کسٹم والے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کسٹم کلیئرنس نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھیا اس ٹرانزٹ میں کہیں ساتھ کیا کیا لائے ہو، اپنا سامان کھول کے دکھاؤ. تو جس کے سامان میں کوئی انلیگل لگیج میں کوئی انلیگل چیزیں نکلتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ہم اکثر جہاز پہ جانے سے پہلے نا یا کہیں سفر پہ جانے سے پہلے آج کل بورڈ لگا ہوتا ہے یو کی ناٹ کیری ویپنس.
you cannot carry drugs or alcohol and these sort of all. ادھر ایئرپورٹ پہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ انٹری سے پہلے جہاں شراب حلال ہے وہاں بھی حرام ہو جاتی ہے. ادھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ you cannot carry alcohol into the aircraft. جی یہ پڑھا ہوا عالم اسباب. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہاں پہ ایک بڑی سخت چیک پوسٹ ہے. جس کی کسٹم کلیئرنس ہو جاتی ہے اس کو پھر یہاں سے انٹری ملتی ہے into the section where the whole of all these souls who ever came, the history of mankind, وہ یہاں پہ میدان حشر میں, یعنی the area where every soul that ever landed on this planet is gathered, holding its luggage partially here and partially here. There's an angel on our right side and an angel on our left side. The angel on our right side carries a set of registers, tiny little notebooks, because we don't do that much of good. And there's a pile of registers and folders on the left side. وہ جو ہماری اس سفر میں انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا وہ یہاں پہ بوجھ لا کے ہلکا کرتے ہیں, ایسے کر کے رکھتے ہیں اور وہاں پہ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. That is where we are headed to when we start from here. So یہ یہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے, اس سفر کی ساری داستان ہے جو ساری کی ساری عقل والوں کی کتابوں میں کسی نہ کسی طریقے سے شاعر شاعری میں کہہ رہا ہے, مصور تصویروں میں بنا رہا ہے, مفکر نثر میں لکھ رہا ہے. یہ سب کے سب لوگ the text of the creator کو ٹرانسلیٹ کر کے میمک کر کے اپنے زبان میں یہ داستان سناتے ہیں. اب اس داستان کو میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے کہا تھا ایٹ وسیلہ we become a وسیلہ to whomsoever in this section, in this section, and in this section. Why? Because we represent the most influential person that the recorded mankind history has seen, who is the rahmat for this alam, and this alam. ایک سے زیادہ عالم ہیں تو اس لیے ان تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. ہم چونکہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, کاغذوں میں لکھتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم بڑے فخر سے مسلم لکھ رہے ہوتے ہیں, ریلیجن اسلام. اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی کا ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور حرکتیں ہماری کیا ہوتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بھی کسی کام نہیں آتے جو ادھر ہوتے ہیں. لیٹ الون دیز اینڈ دیز, ہم ان کے بھی کچھ کام نہیں آتے. جب آپ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں رد کر دیتے ہیں آؤٹ آف 3, 2 out of 3, and what you're left with is 1, and that 1 even is not 1%. 1% of اس 1 part کو بھی ہم پرفارم نہیں کرتے. تو ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہ لکھنے کا کہ ہم مسلم ہیں یا ہمارا ریلیجن اسلام ہے. Because we are actually practically lying to someone if we say we are Muslims, because a Muslim is a representative of the Rahmatul lil Alameen. So either you become a true representative and serve the Alameen, or you don't lie to people and say, I do not. I practically do not serve these Alameen. So please do not consider me a representative of the Rahmatul lil Alameen, because if you do, if you think that I am the representative of Rahmatul lil Alameen, then you might think that he was like us, and he was so not like us. ہمیں دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا پروفٹ بھی ایسا ہوگا. نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, ہماری ایسی کوئی حرکت ہی نہیں ہے. جی میں ابھی بتاتا ہوں کہ ہم کیسے وسیلہ بنتے. ہم اس قابل نہیں ہیں. آج سے جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں تو پریشان ہو جائیے گا جواب دینے سے پہلے, اور سچ بولیے گا کہ کہنے کو تو جی میں مسلمان ہوں, پریکٹیکلی سوری میں مسلمان نہیں ہوں, کیونکہ پریکٹیکلی مسلمان عالمین کے لیے رحمت بنتا ہے. سورہ انعام کی, اگر ہبا آپ سورہ انعام کی ایک آیت کوئکلی کھول کے دکھا دیں خالی ہمیں,
آخری 3 آیات میں سے، بلکہ وہ تینوں آیات کھول دیں، 162 163 164 165 جی آئی تھنک 165 یہ آپ نے پلیز سب کے سب پلیز، میں 3 کلاس میں تھا، ینگر دین سالار، تو میری میڈم تھی مسز محمود، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو خوشحال زندگی دے، با مقصد زندگی دے۔ پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول مری میں پڑھتا تھا۔ I was 7 or 8 years old when these verses kept me awake for I don't know how many days. My mother got concerned. کہتی کیا ہوا ایسا؟ تو میں نے کہا مسز محمود نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ تو میری مدر کہتی ہیں کیا ایسا بتا دیا؟ نماز میں، ہر نماز میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اب یہ آیت ہے سب سے غور طلب، یہ اگلی آیت سب سے غور طلب، قل انی صلاتی، صلات یہاں پہ نماز ٹرانسلیٹ کی ہے انہوں نے، پریئر صلات ہوتا ہے بیسیکلی کنیکشن، the connection of me with my Lord، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، میرا رب سے کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا۔ قل ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، یہ حیات سے ہے، محیایا میری زندگی، وممانی، مماتی موت سے، ٹھیک ہے تھوڑا سا بیٹے پڑھا کریں، للہ رب العالمین۔ This verse shook me، اس کے نیچے والی 3 بہت گریوٹی والی ورسز ہیں، وہ میں ابھی نہیں آپ لوگوں کے لیے پلے کرنا چاہ رہا، آپ اکیلے میں اس کو پڑھیے گا، بہت گریوٹی والی ہیں، آپ کی زندگیوں کے کم از کم 150-200 سوالوں کے جواب ان 5 آیات میں ہیں، کم از کم زندگیوں کے جو آگے چلنے والی زندگیوں کے 150 سے 200 سوالات جو ہیں ان کے جوابات ان 5 آیات میں، آگے چل کے ہم ریلیجن میں کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن this and the ayat I want to come down to، اب نیچے ہے تھوڑا سا، جس وجہ سے میں نے یہ دیکھیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہلا رہے ہیں، He has no partner so I am commanded، اور پلیز غور سے سنیے گا، and so I am the first one ever in the history of mankind، the first one even before Adam alayhi salam، so I am the first to submit، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو آقا علیہ السلام پوری امت انسانیت سے، اب اس کو ہٹا دیں تاکہ مجھے پوری کی پوری کل انسانیت سے پہلے آقا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو سبمٹ کیا تھا ٹو دا لارڈ۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا۔ یہ لبرلز مارکیٹ میں کیا چلاتے ہیں؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہوتا، یہ آپ لوگ سب سمجھ جائیے گا۔ یہ لبرلز جان کے پیس کا میسج دینے کے لیے، پیس، اسلام تو امن کا مذہب ہے، پیس کرنے کے لیے اسلام کو سلامتی کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہوتا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، ڈیووٹ کر دینا، اپنے آپ کو غلام کر دینا اپنے معبود کے سامنے، عبد بن جانا۔ تو آقا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہلوا رہے ہیں؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کو تسلیم میں نے کیا تھا، یا آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں سب سے پہلے رب کی ربوبیت کو تسلیم کیا تھا، سبمٹ کیا تھا ٹو دا لارڈ، اور وہ کب کیا تھا؟ جب یہ معاملات چل رہے تھے، جب سب سولز اکٹھی تھیں۔ پلیز نوٹس دس، کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم وسیلہ میں عالم ارواح کو کیسے سرو کریں گے؟ ہم وسیلہ میں یہ ثابت کریں گے کہ ہم عالم ارواح میں یہ کمٹ کر کے آئے تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے مطابق، یہ آپ بعد میں اسٹڈی کیجئے گا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے اس جگہ پہ وعدہ کر کے آئے تھے، میثاق کر کے آئے تھے، پرومس کر کے آئے تھے، کانٹریکٹ کر کے آئے تھے۔ اس وقت آقا علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کر چکے تھے۔ قرآن پاک میں، اور یہ آپ نے دیکھ لیا قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، اور حدیث میں ہے آقا علیہ السلام کی
حدیث ہے کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے. ڈیورنگ دس ٹائم سم ویئر, جب آدم علیہ السلام واز بینگ کریٹڈ, واز بینگ فارمولیٹڈ, ان کو ایک فارم میں, ایک شیپ میں لایا جا رہا تھا, اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام نبی تھے, اور یہ اس صورت میں سے ثابت بھی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ وسیلہ میں ہم لوگ آگے چل کے یہ اپنے آپ کو, اپنے شعور کو, اپنے وزڈم کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی مائنڈ کو, اپنے برین کو, اپنے وزڈم کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے. سالار ایک پرومس کر کے آئے ہیں دنیا میں. سالار اسٹوڈ بفور دا لارڈ آلمائٹی, اللہ تعالیٰ کے سامنے سالار کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے, جی میں اس پہ بھی آتا ہوں, اور کہہ رہے تھے, سالار کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں. جیسے ہی آپ نے تسلیم کر لیا اس سٹیج میں, when you are not here on the planet yet, that means you have brought upon yourself a set of responsibilities, a set of duties, and if you do not fulfill those duties, اس چیک پوسٹ کے اوپر آپ کی انٹری پوائنٹ بلاک کر دیا جائے گا. You will not be able to enter this entry point and go through a very beautiful time if you do not go as per the promise that you made here. If you do not become a wasila for everything around you by walking on the footsteps of your Prophet sallallahu alaihi wasallam, ان کی سنت اور سیرت کے اوپر چلے بغیر آپ ادھر سے انٹر نہیں ہو سکتے. And now that Salar is present in the class, I want Salar to ask if he understood anything or not. If he missed out on something, if it is getting too complicated for him, he will point out that what am I saying? And if Salar is understanding it, the rest of you better do.